السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے، اور جو پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں اور سبسکرائب کرنا بھولے ہوئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی اختلافات کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے بات ایک طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے، یہ لوگ اس طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ سچ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دینے والا ہے، دے کر رہے گا، یقیناً ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ بھلائی بھلائیوں کو جنم دیتی ہے، نیکیاں نیکیوں کو جنم دیتی ہیں، اور برائی برائی کو جنم دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کون سے روٹ پہ جا رہے ہیں، نیکیوں والے روٹ پہ، شاہراہ پہ، یا برائیوں والی شاہراہ پہ۔ ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور برائی کرنے سے انسان جو آنے والی سستی نیکی بھی تھی نا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور نیکیاں جب انسان کے اندر آتی ہیں، صبر آتا ہے، اور اس کے اندر ایک قوت طاقت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اطمینان آتا ہے، اللہ پر ایمان کا یقین بڑھ جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس میں اللہ کے ذمے ہے کہ جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ کی عبادت صرف اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ مسند احمد کی روایت آپ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں ہر روزیاں تقسیم فرمائی ہیں، اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، اخلاق۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جو جس سے وہ خوش ہو، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہو، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اس سے محبت ہوتی ہے، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ دین ہمارا اخلاق سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ سے ان کا اخلاق کیا ہے، تو عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ انک لخلق عظیم۔ تو اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تو اللہ پر اپنی اس رحمت کو نازل فرمائے اور ہمارے دلوں کو دین کی ہدایت کے لیے سلامت رکھے۔ اور ہمیشہ اور جب برائی والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل ایمان والے نہیں رہتے، جیسے غیبت، چوری، بغض، کینہ، وہ برائی والے دل بن جاتے ہیں، ایمان پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کا درجہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہاری ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف ہیں پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی ایسا ولی سرپرست نہیں ملے گا جو اللہ سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو پھر کوئی مدد بھی نہیں ملے گی۔ اور ان مشکلات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ جو بھی آیت میں آ رہا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز اصل اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، تو یہ ایک سکیل ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں برائی کی نفرت ڈال دی ہے اور نیکی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہم اس سکیل سے پہچاننے لگ جائیں نا کہ برائی سے اب نفرت ہو گئی، دل اچاٹ ہو گیا، اس کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے اب الحمدللہ ہماری نمازیں سیٹ ہو رہی ہیں، قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ اور نیکیوں میں دل کر رہا ہے، ایک کرنے کے بعد دوسری، دوسری کرنے کے بعد تیسری، تیسری کرنے کے بعد چوتھی، انسان نیکیوں میں حریص ہو رہا ہے۔ یہ ہے نمازوں کو قائم کرنے کا دنیا میں صلہ۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ حج عمرہ کر کے آئیں، آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ اللہ نے آپ کا حج عمرہ قبول کر لیا؟ اگر پرانی زندگی سے بہتر اگلی زندگی مل گئی ہے نا نیکیوں میں، تو اطمینان کہ آپ کی قبولیت ہو گئی۔ اگر پرانی زندگی کی طرف دوبارہ واپس پلٹ آئیں اور 4 دن کے لیے حجاب اور اوڑھنا بچھونا سب کچھ رکھا ہوا تھا، اس کے بعد آئیں تو پھر اپنی ڈگر پہ چل پڑیں، وہی زندگیاں، وہی روش، وہی معاملات، تو پھر سوچیں وہ ظاہری طور پہ ایک ریچول تو ادا کر لیا آپ نے، اندرونی طور پہ قبولیت والا عمل نہیں بنا۔ قبولیت کے عمل کا اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ واقعی مسئلہ اگر ذکر اس کا ہے نا، اگر نماز پڑھنے والا تو نماز برائیوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایک ڈھال ہے۔ اب نماز پڑھنے والے پھر برائیوں میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارے کا کام کرتی ہے، گناہوں کے کفارے کا کام کرتی ہے نا۔ تو خدا نہ خواستہ جو سلیپری ایریا میں جا کے کوئی انسان سلپ ہو جاتا ہے، خطا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نمازیں قائم کریں کب؟ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دنوں کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزارنے پر۔ ایک تو تہجد کی طرف اشارہ ہے، دونوں سروں پر فجر اور عشاء، اور دو نمازیں منافق کے لیے بہت بھاری ہیں، یہ دونوں نمازیں، فجر بھی ٹائم پہ اٹھ کے پڑھنا اور عشاء بھی، کہتے ہیں نا تھکے میں اب بہت تھکاوٹ ہے، پہلے نیند لے لوں۔ آپ سے سننے عشاء سے پہلے سونے والوں کو پسند نہیں کیا کہ جو عشاء سے پہلے سو جائیں، یا تو اتنی ڈٹرمن ہے، اتنی اپنے کے اندر قوت ہے، ٹھیک ہے آپ بہت تھک گئے، آج آپ 2 گھنٹے کا آرام کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں، دن تو ٹھیک ہے آپ اپنی باڈی کو سنیں، پھر تھوڑا سا کیلکولا کر لیں، ٹھیک ہے اگر دن میں آپ کو فرصت نہیں ملی۔ لیکن لاپرواہ دلوں کے لیے عشاء سے پہلے سونا ممنوع ہے، کہ وہ سو گئے اور پھر گھوڑوں کی طرح سو رہے ہیں، اٹھنے کی توفیق ہی نہیں، اٹھائے بھی تو کوئی آواز نہیں قرآن میں جاری، تو پھر کیا ہے؟ یہ نمازیں پھر ایسے منع کیا گیا۔ 2 نمازیں، 2 سروں پر نمازیں، فجر اور عشاء، اور کچھ رات گزارنے پر، یعنی تہجد۔ ترقی کر نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس طرح پانی پاک کرتا ہے نا چیزوں کو، اس طرح نیکیاں پاک کرتی ہیں ہمارے اندر کی غلاظت کو۔ اور جس طرح برائی کو برائی سے صاف نہیں کیا جا سکتا، برائی کو نیکی سے صاف کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہم گندے پانی سے کپڑے برتن دھوئیں تو صاف نہیں ہو سکتے۔ کپڑے برتن دھونے کے لیے ہمیں صاف، اپنا جسم دھونے کے لیے صاف پانی چاہیے ہوگا۔ بالکل نیکیاں جو ہیں برائیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہیں۔ اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، کہ وہ صبر کریں، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صبر پھر کی ہے، نماز بھی صبر کا ہی سبق دیتی ہے ہمیں۔ نماز میں خوب دل سے ٹائم لگائیں تو وہ ظاہر صبر ہے۔ 10 منٹ لگا رہے، 5 منٹ کا کام ہم 10 منٹ میں کر رہے ہیں تو صبر دیتی ہے۔ پھر نماز کو ایسے ادا کرنا جیسے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نماز کو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا کام کیسا ہی خوبصورت اور خوبی والا ہو جائے گا۔ ایک شہنشاہ اور بڑے بادشاہ کے سامنے انسان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ احساس انسان کو جو ہے نا وہ ایک خشوع دیتا ہے۔ تو پھر ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔
اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو رزق میں فراخی، عمر میں درازی، گھروں میں سکون، اولادیں کی طرف سے برکت، یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنا دے، اس لیول پہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم۔ پھر کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر موجود ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اصلاح کرنے والے لوگ جو ہیں زمانے میں موجود رہنے چاہیے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے ہی پڑ گئے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی تھی اور وہ گناہ گار ہو کے رہے۔ یعنی دنیا کی یہ فراوانی یا دنیا کا بے دریغ مل جانا دراصل انسان کو بہکاوے میں اور بھٹک میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے دنیا ملی ہے تو گویا اللہ مجھ سے راضی ہے، تو اس وہم میں پھر اس کے جو ہیں وہ اعمال نیکیوں کے کرنے کے جو ہے نا وہ سلب ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ لیکن جو خدا ترس ہوتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی دنیا کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اللہ کی رحمتوں کا حصہ پاتا ہے، نہ کہ محروم ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، یعنی اللہ کی سنت نہیں ہے ایسا، اللہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جب تک انسان نیکیوں کو پکڑ کے رکھتا ہے، جب تک انسان اصلاح کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ کافرین مکہ، مشرکین مکہ جب مانگا کرتے تھے عذاب کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میرا نبی تم میں موجود ہے اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر آپ کا پروردگار یہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک ہی گروہ کر دیتا، وہ تو ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بن کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلافات میں پڑنا دراصل اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے، اور رحمت کو پانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے نہ پکڑ کے رکھو، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ تو فرقوں میں اختلافات کی وجہ سے انسان پڑتا ہے، تو فرقوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو مضبوطی سے پکڑ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی وعید سے سبق لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے، لیکن ان میں سے صرف جنت میں جانے والا ایک ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ کون، تو فرمایا تھا کہ جو اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سے جڑنے والا بنا دے، الہی آمین۔ الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے اس کو ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، تو اللہ ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ کی بات تو پوری ہو کے رہے گی کہ اللہ نے خود کہا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا، سب سے بھر دوں گا۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات پکی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنت و جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا کیا بات ہے، میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے،
جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم فرماؤں گا۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو پھر بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقم میں رہے گی، اور جہنمیون کی کثرت کی وجہ سے کے باوجود حل من مزید کا نعرہ لگائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط و عزتی کا، یعنی بس بس تیرے عزت و جلال کی قسم۔ اور اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی حق آ چکا ہے اور اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے صرف ایمان لانے والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لانے والے کہ عمل کرتے جاؤ اپنی جگہوں پہ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور اسی کی طرف ہر معاملے کو پلٹ کر جانا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل رکھیے، اسی پر بھروسہ رکھیے۔ یہ ہے کرنے کے دو کام، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے توکل اور بھروسے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے اس عمل سے جو انسان کرتا پھر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، اور کثرت سے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دھونے والی ہیں، اللہ پاک ہماری برائیوں کو ہماری نیکیوں سے دھو ڈال۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور احسان کرنے والے لوگوں میں شامل فرما۔ یا الہی اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، الہی آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔